کہ اگر اسلام کو فالو نہیں کرو گے, سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اسلام ہی کو ہم کیوں فالو کریں, ہوتا ہے نا سوال. تو اس کا قرآن نے جواب دے دیا کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بناؤ گے, آخرت میں بیڑا غرق کر دوں گا میں تمہارا. آخرت میں کیا کر دوں گا؟ بیڑا غرق. ایسا چھوٹا موٹا بیڑا بھی غرق نہیں ہوگا. النار وعدها اللہ الذین کفروا, آگ ہے جس کا میں نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو اسلام کو فالو نہیں کرتے. تو اب میرے بھائی اگر گورا بہت ترقی بھی کر لینا اسلام سے ہٹ کے, تو میری نظر میں اس ترقی کی کوئی ویلیو بچی نہیں ہے. ہاں جب بچے گی جب میں اللہ کی ان دھمکیوں کو سیاسی دھمکیاں سمجھوں, یا مجھے اللہ کے ہونے میں ہی شک و شبہ شروع ہو جائے, یا مجھے اس قرآن کے ہونے میں کہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے, یہاں اگر مجھے شک پیدا ہو گیا, پھر میں کہوں گا یار ایک چیز جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے, نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی, نہ میں نے اللہ کو دیکھا نہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, تو میں خامخواہ میں ہوائی باتوں کی بیس پہ معاذ اللہ میں کیوں اتنا بڑا کام کرنا شروع کر دوں جس کے یقینی فائدے کا نہ مجھے علم ہے, اور نہ جو دھمکیاں وہ قرآن لگا رہا ہے اس کے بھی یقینی خطرات مجھے نہیں ہیں. یہ ایک معقول سوال بظاہر بنتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ اس کی ایک مثال ایسے, ہندو اپنے پنڈت جی کے پاس آیا, پنڈت جی نے کہا یہ کرو یوں کرو, اتنے پیسے فلان مندر میں دے دو, اتنے کروڑ وہاں دے دو, آخرت میں جو جنت کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ, جو بھی کہتے ہیں بہرحال, گناہ کو پونا کہتے ہیں نا, پونا, گناہ کو پونا کہتے ہیں میرا, پنیا, اب گناہ کو کیا بولتے ہیں؟ پاپ, اور نیکی کو پنیہ نا, پنیہ کا لفظ کہیں سنا ہوا ہے میں نے اس لیے میں کہتا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اس مندر میں اتنے پیسے دے دو اور اتنے لاکھ روپے خرچ کر دو, بیچارے خون پسینے کی کمائی سے کمائے, تو وہ کہے گا مجھے کیا ملے گا, کہ آخرت میں آپ کو پننا ملے گا. ہم پیار سے پننا کہہ دیتے ہیں, وہ جو مردی کہتے ہیں کریکشن کرتے رہیں گے اس کی بیٹھ کے, آپ کو یہ ملے منا ملے گا, چلو آخرت میں بہت اچھا سا, کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب ملے گا. یار سیدھا سیدھا اردو میں ہی کہتے ہیں, ہمیں نہیں آ رہی ہندی. ثواب ملے گا آپ کو ان کے حساب سے جو بھی ثواب ہوتا ہے. تو اگر چھوٹی موٹی رقم ہوگی نا, ٹرائل بیسس پہ انسان دے سکتا ہے کہ چلو بھائی یار ٹرائی کر کے دیکھ لو, اگر آخرت نکلی جنت نکلی. جیسے اسلام ہی کی مثال دیتے ہیں, ہم ہندو کی مثال کیوں لیں؟ مولوی صاحب نے تقریر کی بھائی مسجد کے ڈبے میں جو چندہ ڈالے گا اسے جنت کی حور ملے گی. اب آدمی کہتا ہے یار 500 روپے میں اگر حور کا چانس بھی ہے نا, 100% یقین تو نہیں آ رہا بھائی, ہم تو قبروں میں مردوں کو جا کے دیکھ رہے ہیں, مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. نظر تو یہی آ رہا ہے نا, نہ جنت نظر آ رہی ہے نہ اللہ نظر آ رہا ہے. لیکن 1% چانس ہے کہ یار 1 ارب مسلمان کم از کم دنیا میں ہیں, تو شاید یہ صحیح کہہ رہے ہوں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. تو 500 روپے میں میرا خیال ہے 500 روپے کا رسک لینا کوئی اتنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے, ڈال دیتے ہیں. شاید اگر سچی مچی میں سب کچھ نکلا, ورنہ 500 روپے ضائع ہی ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آج کل زیادہ تر مسلمان نا اسی بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, جمعے کے دن نہا دھو کے ٹوپی پہن کے آ جائیں گے, یار شاید قبر وہ صحیح سچی مچی نکلے تو ہم کم از کم جمعے کی نماز تو پیش کر سکیں گے نا. اے اللہ ہم بھی, وہ ایک بڑے کوئی مشہور آدمی تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو کیا ہوا کہ ہمارے مدرسے کے طلباء بیٹھ کے باتیں کر رہے, کوئی کہہ رہا ہے برے آدمی تھے, کوئی کہہ رہا ہے بہت اچھے آدمی تھے. ایسے جب لوگوں کی موت کے بعد تبصرے ہوتے ہیں, ایک طالب تھا ہمارا, بڑا مزاحیہ تھا نا, اس نے کہا نہیں بہت اچھے آدمی تھے, پکے مسلمان تھے. کہنے ہم نے کہا تمہارے پیاس کا, کہہ رہے ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, یعنی وہ مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. اس کی دلیل کیا تھی؟ ایک دن میں نے دیکھا ٹوپی شلوار میں, شلوار قمیض اور ٹوپی پہن کے گھوم رہے تھے. ہم نے کہا یار یہ کیا, یہ کون سی دلیل ہوئی؟ لیکن بہرحال بھائی ایک جو بہت زیادہ لبرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایک دفعہ بھی شلوار قمیض اور ٹوپی تو پہنتے ہی نہیں نا, بال خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے ان کو. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر 100% یقین نہیں ہوتا تو آدمی ٹرائی کر لیتا ہے کہ 500 روپے میں حور کا چانس لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہی مولوی صاحب اگر آپ سے کہیں کہ 5 کروڑ روپے اس ڈبے میں ڈال دو اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہیں
70 حوریں ملیں گی. آدمی کہتا ہے مولوی صاحب 70 کیا 70,000 بھی ہو نا, 5 کروڑ کی رقم میں داؤ پہ لگانے, نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ تو چوڑے میں آ جائیں گے. 5 کروڑ یہاں والی جو ہے وہ بھاگ جائے گی ہماری, جو اپنی حور ہے. جب سارے پیسے اس کو پتہ چلیں گے نا حور کی بھیٹ چڑھا دی ہے اس نے, تو یہاں والی کیا ہوگی؟ وہ بھاگ جائے گی. بڑی قربانی انسان ناممکن ہے جب تک اپنی آنکھوں سے یہی منظر 70 حوریں لا کے اس کے سامنے کھڑی کر دی جائیں اور کہے 5 کروڑ روپے دے اور یہ 70 حوریں لے جا, پھر گن پوائنٹ پہ نا لوگوں سے چھین کے 5 کروڑ روپے کا انتظام کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟